بڑی خوشخبری ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم دین، ایک بہت بڑے اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا، دیدہ و دل فراشرہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاکستان آنے کی خبر سنتے ہی پاکستان کے اندر ایک طبقہ فکر نے عجیب و غریب قسم کے رد عمل کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر صاحب کی سابقہ گفتگو کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ذاکر نائک گستاخ رسول ہے۔ جی کیسے گستاخ ہے؟ یہ دیکھیں جی، یہ ویڈیو کے اندر ذاکر صاحب نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، جس بندے نے 10-11 لاکھ مسلمانوں، غیر مسلموں کو مسلمان کرتے ہوئے کلمہ پڑھایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے۔ آپ کلپ کاٹ کے جھوٹ منسوب کر کے ان کو گستاخ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جی یہ کہہ دیا، انہوں نے جی یہ کہہ دیا۔ انہوں نے اگر پاکستان آنا ہے تو ہم سے مناظرہ کریں، اسی طرح جیسے مرزا جیلمی نے کہا تھا امام کعبہ میرے سے مناظرہ کریں۔ امام کعبہ پہلے اردو اور پنجابی سیکھیں اور پھر تیرے سے مناظرہ کریں۔ عربی تو نے سیکھنی نہیں، اردو ان کو آتی نہیں۔ ادھر جلالی صاحب کہتے ہیں ذاکر نائک صاحب پاکستان آ رہے ہیں، پہلے میرے سے مناظرہ کریں۔ ان کی بھی وہی حالت ہے، انگریزی انہوں نے سیکھنی نہیں۔ اور مجھے ایک بات ایمانداری سے آپ سب نے بتانی ہے، ذاکر نائک صاحب نے اپنی پوری زندگی کے اندر کسی مسلمان سے مناظرہ کیا؟ کافروں سے کیا کہ مسلمان سے کیا؟ تو یہ مسلمان ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہم تو آپ کو کلمہ کو مسلمان سمجھتے ہیں جلالی صاحب، ہم آپ کو کلمہ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور ذاکر نائک صاحب کا یہ چیلنج ہے پورے عالم کفر کے لیے کہ جو کلمہ گو نہیں ہے ذاکر نائک کو مناظرے کا چیلنج دے۔ ذاکر نائک اپنے پلے سے، جیب سے ٹکٹ خرچ کر کے اسلام کے دفاع کے لیے اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور آپ مسلمان ہو کے اس سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے مناظرہ کھیلنا ہے۔ اور اگر آپ کو مناظرے کا کوئی عادت پڑی ہوئی ہے تو آئیے، ہم حاضر ہیں۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مناظر سینکڑوں کی تعداد میں، جہاں کہتے ہیں، جس جگہ کہتے ہیں، جس موضوع پہ کہتے ہیں مناظرہ کر لیں۔ ہم نے مناظرہ کھیلنا تو آپس میں کھیل لیتے ہیں۔ ایک ایسا سکالر جس کی فیلڈ تقابل ادیان ہے، آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں کیجیے، عیسائیت کے اوپر، یہودیت کے اوپر، ہندو مت کے اوپر، اس کے ساتھ مناظرہ کر لیجئے۔ اور پاکستان کے اندر بھی آتے وقت انہوں نے یہ بات کہی ہے، ان کی مینار پاکستان پہ گفتگو ہوگی، ان کی مزار قائد باغ میں گفتگو ہوگی، اسلام آباد میں گفتگو ہوگی، اوپن سیشن ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے پادری ہو، کسی مذہب کا ہو، آئے ڈاکٹر صاحب سے سوال کرے، وہ ان کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ اگر آپ سوالات ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی آ جائیے اور سوالات کر لیجئے۔ اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے جب بھی کوئی اسٹیٹ گیسٹ آئے؟ ڈاکٹر اچھا، یہ انہوں نے یہ سمجھا ان کو جی ذاکر نائک صاحب کو وہابیوں نے بلایا ہوگا، اہل حدیثوں نے بلایا ہوگا، دیوبندیوں نے بلایا ہوگا، اس لیے اس کے ذرا آنے سے قبل میدان کو گرم کیا جائے اور ماحول ایسا بنایا جائے اس کا دورہ منسوخ ہو جائے۔ اللہ کے بندو، اگرچہ ان کے اہل حدیثوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، میرے سے براہ راست ان کی گفتگو ہوتی ہے، اہل حدیثوں سے ہوتی ہے، دیوبندیوں سے ہوتی ہے، لیکن اس وقت وہ میری دعوت پہ نہیں آ رہے یا کسی دیوبندی عالم کی دعوت پہ نہیں آ رہے۔ وہ کس کی دعوت پہ آ رہے ہیں؟ حکومت پاکستان کی دعوت پہ آ رہے، اسٹیٹ گیسٹ ہیں۔ تو جب حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ان کو بلانے کا، تو آپ کا ان کے خلاف ایجیٹیشن حکومت پاکستان کی سفارتی، خارجی، داخلی ہر پالیسی کے خلاف ہے۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ عوام سے تو ایڈریس کریں گے، لیکن حکومت پاکستان نے ان کو کس تناظر میں بلایا؟ ایک تو 7 اکتوبر ہے۔ 7 اکتوبر آپ بھول گئے ہیں؟ وہ دن ہے جس وقت اسرائیل کا فلسطین پہ حملے کا مکمل 1 سال ہو جائے گا، اور پوری دنیا میں 7 اکتوبر کو عالمی یوم مزاحمت کے طور پہ منانے کا مسلمانوں نے اعلان کیا کہ 1 سال ظلم اور بربریت کے مکمل ہو جائیں گے۔ 40,000 سے زائد بچے اور بچیاں
شہید ہو گئے ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر کو وہ قومی فلسطین اور مسجد اقصی کانفرنس میں شرکت کے لیے بھی آ رہے ہیں۔ ایک کاز یہ۔ دوسرا، وہ حکمران جو کشمیر کا مقدمہ بھول گئے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے ایک انٹرویو میں جس طرح کشمیری مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے، اللہ کی قسم ہندوستان کے شہری سے اس بات کی توقع بھی نہیں تھی کی جا سکتی۔ ہمارے حکمرانوں نے وہ آواز نہیں اٹھائی، ہم نے وہ آواز نہیں اٹھائی۔ جو ڈاکٹر صاحب ہندوستان کے اگرچہ مہاجر ہیں، ہجرت کر دی ہے انہوں نے، لیکن ہندوستان کے شہری تو ہے نا۔ انہوں نے کشمیریوں کا مقدمہ کہ یہ مسلمان میرے بھائی ہیں، پوڈ کاسٹ کے اندر جس طرح اٹھایا، تو پاکستان کی ریاست اگر پوری دنیا میں کشمیر کاز کے لیے، فلسطین کاز کے لیے، عالم اسلام کے اس عظیم سکالر کو پاکستان میں دعوت دے رہی ہے جس کے ہاتھ پہ 10 لاکھ سے زائد لوگ مسلمان ہوئے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ آپ کے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے جو مناظرے کے چیلنج دے رہے ہیں؟ آپ کے ہاتھ پہ کروڑوں مسلمان کافر ہوئے ہیں، یعنی فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں کروڑوں مسلمانوں کو آپ نے کافر کیا، اور وہ 10 لاکھ سے زائد کافروں کو مسلمان کرنے والا آ رہا ہے۔ آپ اپنی کارکردگی پیش کیجئے، آپ ان کی کارکردگی سے اپنا موازنہ کیجئے، آپ کس وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے فرقہ وریت کا یہ ناسور معاشرے سے ایک دن آئے گا، ختم ہو جائے گا۔ بقائے باہمی ہونی چاہیے۔ قومی فلسطین کانفرنس میں اہل حدیث بھی ہوں گے، دیوبندی بھی ہوں گے، اور ان کے سارے دورے میں وہ سب سے ملیں گے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ بریلوی بھی ہوں گے، اور بریلویوں کے بڑے رہنما بھی سٹیج کے اوپر موجود ہوں گے۔ کیا طوفان آ جائے گا، کیا مصیبت آ جائے گی۔ ایک دوسرے کے علماء کے، ایک دوسرے کے مقدسات کے احترام کرنے سے کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ توہین نہ کیجیے، گالی نہ دیجیے، برا بلا نہ کہیے۔ دل میں آپ کسی کو برا سمجھتے ہیں، سمجھتے رہیے، لیکن کسی کے جذبات سے، کسی کے سینٹیمنٹس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ 2 باتیں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا استقبال آپ سوشل میڈیا کے اوپر، عملی طور پہ میدان کے اوپر، جب مینار پاکستان کا پروگرام ہو اہل لاہور وہاں پہ بھی شرکت کریں۔ اور 7 اکتوبر کو جو ساتھی کراچی نہیں جا سکتے، یہاں پہ اس مرکز کے باہر دیگر پورے پاکستان کے وسیع و عریض میدانوں میں، باغوں میں عالمی یوم مزاحمت کے طور پہ فلسطین کاز کا ساتھ دینا چاہیے۔